اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ناظرین مکرم، پروگرام ماہ قرآن کی دوسری نشست کے ساتھ آپ کا میزبان سید محمد عبدالرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے توسل سے اس ماہ تقدس کا فیضان عطا کیا ہے۔ ناظرین مکرم، زندگی اور زندگی کی ہر خوشی، روشنی اور روشنی کی ہر کرن، تازگی اور تازگی کی ہر لہر، آشتی اور آشتی کی ہر آشا، تازگی اور تازگی کی ہر لہر، کیفیت اور کیفیت کی ہر گھڑی، عبادت اور عبادت کی ہر چاشنی، مدحت اور مدحت کا ہر رنگ، توکل اور توکل کا ہر کامل یقین جس ایک ذات کی صدقے کی وجہ سے ہے، وہ ذات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آقا کے فرمان کے مطابق اب ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم بارگاہ خیر الانام میں ہم وقت محبت و عقیدت کے جذبات پیش کریں۔ ناظرین، محبت کے دعوے میں سچائی تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب دو صورتحال پر عبور ہو جائے۔ ایک تو محبوب کی ہر ادا کو اپنا کر دعوی محبت ہوتا ہے، دوسرا محبوب کے ہر دشمن سے دشمنی کا اظہار کرنے کا دعوی محبت ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس قبیل کے لوگ ہیں جو یہ دونوں کام اپنی حیثیت میں کرتے رہتے ہیں، دوستوں سے بگاڑتے نہیں ہیں، دشمنوں سے بناتے نہیں ہیں۔ آج انہی موذی لوگوں تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اور آقا کے عشاق کے دلوں کو تمازت پہنچانے کے لیے ہمارا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کے حضور کامل اتباع نصیب فرمائے اور یہ جذبہ اسلامت رکھے کہ ہم آقا کے ہر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکیں۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمانوں کا تعارف کرتے ہیں۔ الحمدللہ حسب سابق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم شاہ جی السلام حضور ورحمۃ کیسے اللہ ہیں آپ؟ طبیعت وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ مالک کا میں آپ احسان۔ کا ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے اس بزم میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، آج ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ میرے اساتذہ میں آپ کا شمار ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بھائی محمد بابر نقشبندی صاحب ہیں۔ میں آپ کو ماہ قرآن کی اس سیٹ اپ پہ خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں شاہ ماہ صاحب قرآن کی بڑا پوری ہی ٹیم کی کر رہے ہیں۔ جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا بہت ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ماہ قرآن سید عبدالرحمن شرازی اوور آفیشیل یوٹیوب چینل اور اوور آفیشیل فیس بک آئی ڈی۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ جب یہ پیغام محبت آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں تو ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے۔ دور حاضر میں یہ بہت ضروری موضوع ہے جس کا آج انتخاب کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اشد ضرورت تھی جس کا ہم لوگوں نے قبلہ شاہ جی کی موجودگی میں انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ سوالات و جوابات بھی ہوں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ۔ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ألم
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ سبحان اللہ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین محترم تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آئیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں میں اپنے موضوع سے متصل ہونے کے لیے ایک قطعے سے اپنی بزم کا آغاز کر رہا ہوں کہ امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا یہ نعت پاک رسول خدا کی محفل ہے یہ نعت پاک رسول خدا کی محفل ہے مجھے یقین ہے کہ خدا بھی یہیں کہیں ہوگا مجھے یقین ہے کہ خدا بھی یہیں کہیں ہوگا گفتگو کے آغاز سے قبل میں قبلہ بابر صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے کلام خدا وچ حوالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے تیری ذات عرشاں تے فرشاں دی رونق
تیری ذات عرشاں تے فرشاں دی رونق لیندے تے چڑھ دے اجالے نے تیرے لیندے تے چڑھ دے اجالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے تیرے تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع گناہگار آلے دوالے نے تیرے گناہگار آلے دوالے رسولاں دے منہ تے تیرے امتی نے اے آسی تے عابد تیرے امتی نے اے تے عابد حبیبائے گورے تے کالے نے تیرے حبیبائے گورے تے کالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے پرے ہو کے اونا تو طوفان ننگے پرے ہو کے اونا تو طوفان ننگے جنہاں کشتیاں نو سنبھالے نے تیرے جنہاں کشتیاں نو سنبھالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے تیرا نام شریعت دے متھے دا ٹکا تیرا نام شریعت دے متھے دا ٹکا طریقت دے گلنا چوالے نے تیرے طریقت دے گلنا چوالے نے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے
کلام خدا وچ حوالے تیرے رسولاں دے منہ تے مقالے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی خوبصورت، اور حالات حاضرہ کے عین مطابق کلام کا انتخاب کیا، بہت ہی خوبصورت انداز سے نبھایا بھی بھائی محمد بابر نقشبندی صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سود و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے، اور تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع، گناہگار آلے دوالے نے تیرے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں چاہے زمانہ ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں چاہے زمانہ ہو جائے، نعت میں لپٹا ہوا شخص پرانا ہو جائے۔ واہ، یہ تو ممکن ہی نہیں چاہے زمانہ ہو جائے، نعت میں لپٹا ہوا شخص پرانا ہو جائے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے جو حضور کے نام کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی حضور کے نام لیوا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو بلندیاں عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے اور نعت رسول مقبول سے کر چکے ہیں۔ اب قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں سوال و جواب کے سلسلے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شاہ جی حضور، آج کا ہمارا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت۔ پہلے تو سوالات و جوابات سے آغاز سے قبل میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو اس لفظ کا جو لغوی معنی ہے اس سے آشنائی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، ما بعدہم من نسلہم قد جانی من قبلہم العابد الباکر والجافر والکاظمہ، سبحان اللہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الآخرہ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آمین اننی فی بار حم مغرقن خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ آمین، سبحان اللہ، منشا یہی ہے سلسلہ کلو کال کی، آہا، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدی آپ کا بہت شکریہ کہ اس انتہائی اہم ترین موضوع کے لیے بھی آپ نے مجھ ناچیز کو دعوت دی، اور ہم یہاں پر ہر روز اپنے ناظرین کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، میں اس سوال کے جواب میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے کچھ اشعار کی صورت میں ایک آسان مفہوم ان کے سامنے رکھ رہا ہوں بسم اللہ۔ کہ جو لوگ میرے پیغمبر کو یاد کرتے نہیں، جو لوگ میرے پیغمبر کو یاد کرتے نہیں، وہ اپنے دل کے نگر کو بھی شاد کرتے نہیں۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوگ میرے پیغمبر کو یاد کرتے نہیں، وہ اپنے دل کے نگر کو بھی شاد کرتے نہیں، جہاں پہ عزت سرکار پر ہو چہ میں گوئی، جہاں پہ عزت سرکار پر ہو چہ میں گوئی، وہ آستاں وہ جگہ ہم آباد کرتے نہیں۔ واہ بھائی، بہت اچھے، وہ آستاں وہ جگہ ہم آباد کرتے نہیں۔ سبحان اللہ، اور سیدی شعر، ہر شعر ایک سے بڑھ کے ایک ہے، میرے مالک کی عطا ہے بسم اللہ، کہ نہ جس میں سید عالم کی شان لکھی ہو، ہاں بہت نہ اچھا، جس میں سید عالم کی شان لکھی ہو، جمع کچھ ایسا کبھی ہم مواد کرتے ہاں نہیں۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ جس میں سید عالم کی شان لکھی ہو، بہت اچھے، جمع کچھ ایسا کبھی ہم مواد کرتے نہیں۔ اور ایک خاموش پیغام حضرت میں آج کے اس پیغام، آج کے اس بزم کے توسل سے تمام تر دیکھنے والوں کو پہنچا رہا ہوں۔ باقی آپ حضرات کی مرضی ہے، ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے، واضح ہے، صاف ستھری ہے، بہت اچھے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، واضح ہے، صاف ستھری ہے۔ میلاد کرتے ہیں جو وہ فساد کرتے بھائی نہیں، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اچھی بات ہے، واضح ہے، صاف ستھری ہے۔ میلاد کرتے ہیں جو وہ فساد کرتے نہیں۔ اور حضرت شعر دیکھیے گا اور دعا دیجئے گا کہ نہ جس میں جذبہ ہو آقا پہ جان لٹانے کا، نہ جس میں جذبہ ہو آقا پہ جان لٹانے کا، کبھی بھی پیدا ہم ایسی اولاد کرتے بھائی نہیں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کبھی بھی پیدا ہم ایسی اولاد کرتے نہیں. واہ. اور یہ ملک کس لیے بنا؟ ہر کسی کا ایک اپنا نظریہ ہے. مجھ فقیر کا بھی ایک نظریہ ہے اور میں اپنا نظریہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں تو عزت و تکریم شاہ ضروری تھی. ہمیں تو عزت و تکریم شاہ ضروری تھی، وگرنہ ملک کبھی ہم آزاد کرتے نہیں. سبحان اللہ. جی ہیں سید آپ. وگرنہ ملک کبھی ہم آزاد کرتے نہیں. اور ہم پہ یہ الزام ہے، تمام امت مسلمہ پہ ایک الزام ہے کہ حضور کے معاملے میں یہ انتہا پسند ہے. تو میں یہاں پہ ایک بنیادی چیز عرض کروں کہ یہ الزام نہیں ہے، یہ ہمارا فخر ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور یہ ہمارا فخر کیوں ہے؟ ہم حضور کی ذات پر انتہا پسندی کیوں اختیار کر جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کرتے اور ہم اگلے بندے سے اس کا جواب طلب کر بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے، اللہ کے رسول نے، رسول اللہ کے صحابہ نے اور صحابہ کے مزید غلام تابعین و تبع تابعین نے یہی سبق دیا ہے. اور آج ہم آپ کے سامنے یہی عنوان آپ کے سامنے پیش کریں گے. آخری مقطع سنیے گا کہ اگر حضور کی گستاخی وہ نہ کرتے حزین، اگر حضور کی گستاخی وہ نہ کرتے حزین، ہم اپنی طب و طبیعت جلاد کرتے نہیں. سبحان اللہ. واہ. ہم اپنی طب و طبیعت جلاد کرتے نہیں. بہت اچھا ہے. جو لوگ میرے پیغمبر کو یاد کرتے نہیں، سبحان اللہ. وہ اپنے دل کے نگر کو بھی شاد کرتے نہیں. سبحان اللہ. قبلہ آپ نے جو سوال فرمایا کہ اس تحفظ ناموس رسالت کا معنی کیا ہے، ناظرین مکرم ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ تحفظ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس تحفظ کا ذمہ خود رحمان نے اٹھا رکھا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اگر تو یہ کسی انسان کے ذمہ لگایا جاتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا. صحیح. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے مصداق، اور قرآن کریم کے نازل کرنے پر اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھانے کے تحت اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ مالک جو ایک ذات پر جو چیز نازل کر رہا ہے، جو اس کو ودیت کر رہا ہے، جو اس کو دے رہا ہے، جب وہ اس کا ذمہ اٹھا رہا ہے تو محبوب کے ہر قول و فعل کا ذمہ بھی اٹھا رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ محبوب کا ہر قول و فعل اس کا ذاتی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے. صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کچھ کہتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے ان کو وحی نہیں کی جاتی. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب جب اللہ قرآن کریم کا تحفظ کر رہا ہے تو وہ بنیادی طور پر حضور کی عزت و ناموس کا تحفظ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھئی حضرت آپ نے یہ تطبیق کیسے نکالی؟ تو بھائی ہم نے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کے فرمان سے اس کی تطبیق نکالی. ان سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیسا ہے، حضور کی عادات مبارکہ کیسی ہیں، حضور کے مبارک جو ماحول ہے، جو حضور کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو حضور کا وطیرہ ہے، جات ہے، وہ کیسے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ الصدیقہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے شخص پوچھنے والے، کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ واہ. جو اللہ کا قرآن ہے وہ مصطفیٰ کا حسن خلق ہے، سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ کی عادات ہیں، وہ مصطفیٰ کی اطوار ہیں، وہ مصطفیٰ کا اٹھنا ہے، وہ مصطفیٰ کا بیٹھنا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تحفظ ناموس رسالت قرآن کے ساتھ نتھی کیسے ہو گیا؟ اگر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا پڑے تو والضحیٰ ملتا ہے، سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کی زلفیں دیکھنی پڑے تو واللیل ملتی ہے، اگر مصطفیٰ کی پیشانی دیکھنی پڑے تو فجر ملتا ہے، واہ. اگر مصطفیٰ کا سینہ دیکھنا پڑے تو علم نشرح ملتا ہے، واہ. اگر مصطفیٰ کے رات کا اٹھنا دیکھنا پڑے تو یا حی المزمل ملتا ہے، بھائی سبحان اگر اللہ. مصطفیٰ کی شخصیت دیکھنی پڑے تو اسوہ حسنہ کی آیت سبحان مبارکہ اللہ. ملتی ہے، سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کی شخصیت کا نچوڑ دیکھنا پڑے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی آیت ملتی ہے، سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کا مقام دیکھنا پڑے تو ورفعنا لک ذکرک ملتا ہے، اگر مصطفیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خدا کی محبت دیکھنی پڑے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت ملتی ہے. ناظرین مکرم، یہ وہ ماحول ہے قرآن کا، یہ وہ کیفیت ہے قرآن کی جو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، یہی وہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ قرآن کی با سے لے کے سین والناس کی سین تک یہ لفظ بنتا ہے بس. اس بس میں ہی مصطفیٰ کی سب شان شامل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی بس، یہ بس جو ہے یہ مکمل سب ہے.
वाह और इसी सब में है क्या, हम्म हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास एक बंदा आया। तहफ्फुज देखिए अकाबिर ने कैसे किया। कुरान तो कुरान है, फिर उसकी तो शान वराउल वरा है। आपके पास एक बंदा कहने लगा, हजरत आप कहते हैं कुरान की हर आयत में मुस्तफा की शान है, सुभान अल्लाह हर आयत में अहले बैत इत्तहार की शान है, ये कैसे मुमकिन है? ये लफ्ज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो वाजे कर रहा है इसमें सिर्फ अल्लाह की सिफात शामिल है, इसमें मुस्तफा कैसे आ गए? हजूर पीर मेहर शाह साहब ने फरमाया इंसान तू शुरू से लेकर कुरान की आखिरी आयत तक चल, मैं तुझे हर आयत में मुस्तफा दिखाता हूं। अल्लाहु अकबर उसने कहा हुजूर बाकी आयत छोड़िए, पहली सतर देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मुस्तफा कहां से आए? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अच्छा बोल कुरान इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ आदाद कितने बनते हैं? उसने कहा हुजूर 786। फरमाया आप गिन इसमें अल्लाह के नाम के आदाद गिन, फिर मुस्तफा के नाम के आदाद गिन, फिर सैयदा जहरा के गिन, फिर अली मुर्तजा के गिन, फिर हसन और हुसैन के गिन। जब उसने सारों को मुज्तमे किया फरमाया कितने बने? कहने लगा 786। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाया अरे और तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत क्या होगा कि अल्लाह चाहता है कि जब इंसान के मुंह से मुस्तफा की शान निकलना चाहे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर जुबान तो पाक करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और नामूसे रिसालत का तहफ्फुज क्या नजर आएगा? सुभान अल्लाह वो कुरान। और इसी तरह बिल्कुल अकाबरीन ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत लिखा है, अकाबिर ने लिखा कि और तुम क्या तहफ्फुज़े नामूस रिसालत चाहते हो कि वो अल्लाह जिसने कलमे में अपना नाम पहले रखा, मुस्तफा का नाम बाद में रखा, ऐ मेरे मालिक तुमने अपना नाम पहले क्यों रखा, मुस्तफा का नाम बाद में क्यों रखा? कहा इसलिए क्योंकि मेरे महबूब के नाम का तहफ्फुज भी कायम रहे। मेरे मालिक वो कैसे? फरमाया कि पहले अल्लाह कहकर इंसान अपनी जुबान पाक कर ले, फिर मोहम्मद का नाम ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये वो खुदा है कि जिसने अपने महबूब के नाम के अंदर जो हुजूर का इसमें जाती है वो क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकाबिर ने फरमाया इसमें ज़ेर भी नहीं है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अरे ये ऐसा नाम है कि इसमें ज़ेर भी नहीं है। मुहम्मद हर वो लफ्ज है जो ऊपर रहती है, नीचे वाला तो सीधा ही अल्लाह ने अपने महबूब के नाम के लिए नहीं रखा। सुभान अल्लाह जिसमें ज़ेर ना हो वो किसी से कैसे ज़ेर होगा? सुभान अल्लाह जिस पे नुक्ता ना हो उस पे कोई कैसे नुक्ता चीनी कर हाय सकता हाय है? हाय सुभान ये अल्लाह नुक्ता हर्फ के ऐब को छुपाता है। सुभान अल्लाह हजरात अगर इल्म की दुनिया में अदब के दायरा देखेंगे तो वो अलिफ बा ता सा को देखेंगे तो बे का नुक्ता बे के ऐब को छुपाता है, क्योंकि अगर बे का नुक्ता निकाल दे उसकी आवाज खत्म हो जाती है। सुभान अल्लाह कहा अल्लाह ने मुस्तफा के नाम के अंदर हर्फ वो रखे, मीम हा मीम दाल, ना मीम पे नुक्ता ना हा पे नुक्ता वाह ना फिर मीम पे नुक्ता ना दाल पे नुक्ता। महबूब के नाम पे नुक्ता रखा क्यों नहीं? फरमाया इसलिए क्योंकि मैंने महबूब को हर ऐब से पाक जो बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत हसन बिन साबित ने इसलिए फरमाया था, आपने फरमाया अल्लाह के महबूब तेरी जात को ही अल्लाह ने हर ऐब से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह ये वो तहफ्फुज़े नामूस रिसालत की बुनियाद है कि वो मालिक जो अपने महबूब की जात तो कुजा अपने महबूब के इस्म से पहले अपना इस्म रखकर अपने महबूब तक नापाक जुबान नहीं पहुंचने देता, सही है वो ये कैसे करने देगा कि वो महबूब की जात तक किसी नापाक को पहुंचने दे? और शाहजी मैं यहाँ पर आप किस एक जुमला और इजाफा करता चलो, ये याद रखिएगा हम लोग जो तहफ्फुज़े नामूस रिसालत के लिए अपना किरदार अदा करते हैं सही इसकी हुजूर को जरूरत नहीं है। सही है जिसका जिम्मा अल्लाह ने उठा रखा हो फिर उसकी इंसान की क्या जरूरत पड़ेगी? हम सिर्फ अपने आमाल की बख्शिश के लिए, सुभान अल्लाह अपनी जात की बख्शिश के लिए, अपनी शफाअत के लिए कि हुजूर के गुलामों में हमारा नाम आ जाए। हम ना खालिद बिन वलीद हैं, आहा, ना हजरत हमजा हाय, हैं, हाय, हाय। ना अली मुर्तजा हैं, सुभान ना अल्लाह हसनैन करीमैन हैं, भाई वाह। ना मुआज़ और मुअव्विज़ हैं, वाह, वाह, ना अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैं, ना सिद्दीक हैं, ना उमर हैं, ना उस्मान हैं। हम वाह। तो कुछ भी नहीं, हम तो बस जुलेखा की तरह एक रुई की अट्टी लेकर हाय, रास्ते हाय, में खड़े हाय। होने वाले हैं भाई सुभान कि अल्लाह। अल्लाह के हबीब हम तेरी बारगाह में और तो कुछ ला ना सके, हाँ हमसे जो बन पाया, हाय, हाय, हमारी तौफीक में जो कुछ हुआ, हमारी हैसियत में जो कुछ बन पाया, वो हम आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हैं। अरे शाह जी हुजूर जिस तरह लेकिन अहादीस की रोशनी में कुरान की रोशनी के अंदर ये अल्फाज
دیکھنے کو بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، یعنی رسول اللہ کی ناموز کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اس کے لیے عوام الناس کو کس طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا کہ رسول اللہ کی عزت کا ذمہ بھی خدا کے ذمہ ہے؟ جس طرح آج کل کے دور حاضر جو معاملات چل رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے، جو حضور کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جب حفاظت قرآن کی اور حضور کی اللہ کے ذمے، اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے، تو یہ جو بیرونی ممالک سے جو حضور کی شان میں اور قرآن کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ قبلہ شاہ جی، میں اس معاملے میں صرف ایک چھوٹی سی، ویسے تو قرآن کریم کی درجنوں آیات بینات اس چیز پر شاہد ہیں، لیکن اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ناظرین کی آسانی کے لیے کہ سرکار علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی انسان کو سمجھانے کے لیے اگر وہ سمجھدار ہے تو اس کو ایک اشارہ کافی ہے، اور اگر وہ جاہل ہے تو اس کے سامنے پوری دیوار بھی گرا دی جائے گی تو پھر بھی وہ پوچھے گا بھیا دیوار گرائی تو گرائی کیوں؟ صحیح ہے۔ تو ہم صرف ایک اشارے کے تحت ناظرین تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بڑی واضح چیز ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی مت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے وہ تحفظ ناموس رسالت۔ بھائی سبحان اللہ، اب کیا اچھی دلیل ہے جی، سبحان اللہ، باقی تو چھوڑیے، واہ، مصطفیٰ سے آگے چلنا تو کجا، او ہو، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بزم میں کسی اور کو دیکھنا تو کجا، اللہ اکبر، مصطفیٰ کے حکم کی حکم عدولی کرنا تو کجا۔ اللہ اکبر، شاہ جی بس ایک بات ذہن نشین رکھیے، ہم وہ عشاق ہیں جو ہم مر مٹتے ہیں کہ خدا کے لیے کہیں حضور کی ایک جھلک دکھائی دے جائے۔ اللہ اکبر، ہم وہ عشاق کتنا درد رکھنے کے بعد کہ کاش حضور ہمیں اپنی زیارت سے مستفید کر دیں، آمین، اللہم ہمیں کوئی ایک جھلک پڑ جائے آمنہ کے لال کی، آہا، ہم اتنا کچھ اپنے سینے میں چھپا کر بھی مصطفیٰ کی شکل و انور اپنے ہاتھ سے بنانے کی جسارت نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، واہ، بھئی حالانکہ تصویر کیوں رکھی جاتی ہے ہاں، کہ جو محبوب ہے وہ سامنے نہیں تو اس تصویر سے محبوب کی زیارت کر لی جائے، واہ، مگر تکریم کا یہ عالم ہے کہ اتنا عشق رکھنے کے باوجود بھی ہم وہ تصویر بناتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بناتے؟ کیوں؟ اس جیسا جب خدا نے دوسرا نہیں بنایا۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے بھائی عکس میں کہیں تو کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، اگر سبحان کیمرے اللہ، سے بھی تصویر کھینچی جائے سبحان اللہ، تو اس کے پوزیٹیو نیگیٹو ٹرمینل ایک دوسرے سے جو ہے وہ نتھی ہو جاتے ہیں۔ وہ فزکس پڑھنے والے ناظرین جانتے ہو کہ کہیں پہ امیج ورچوئل بنتا ہے، کہیں پہ ایریکٹ بنتا ہے، کہیں پہ اوریجنل بنتا ہے، کہیں پہ لینز کوئی لگتا ہے، کہیں پہ لینز کوئی لگتا ہے۔ ارے بھائی جس کی مثل مصطفیٰ کی قرآن نے اللہ نے نہیں بنائی، واہ، اس کی مثل اس کی شکل کی تمثیل انسان ہاتھ سے کیسے بنا سبحان سکتا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، جو کام رحمان نے نہیں کیا وہ انسان کے بس کی بات کہاں سبحان پہ ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، فرمایا ہے لوگوں یاد رکھو مصطفیٰ سے اپنی آواز بھی اونچی مت کرو۔ اللہ اکبر، اب یہاں پر اونچی آواز، میں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی، جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند سے مجلس سے اٹھے اور گھر جا کر کمرے میں آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ، کئی دن گزر گئے اور آپ روتے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیس نہیں آ رہے محفل میں، جائیے ان کا پتہ کیجئے جا کر کہ بھائی وہ کیوں نہیں میری محفل میں آ رہا، ایسا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا حضور اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ کیس اپنے کمرے میں بند ہے اور بس اس کے رونے کی باہر آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلا کے لے آؤ۔ جب بلایا تو حضور نے فرمایا کیس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہا حضور جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا ہوں، اس لیے کیونکہ میری آواز میں تھوڑی بلندی ہے، کہیں مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے وہ ناموس، حضور کی تحفظ، ناموس کی تحفظ کا پہلو جو اللہ نے حضور کے صحابہ سے کر کے دکھلایا واہ، کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، یہ وہ لوگ، شاہ جی یہاں پر ایک بات اور یہ ذہن نشین رکھیے،
یہ وہ لوگ ہیں جو امت میں سب سے افضل ترین طبقہ ہے، سبحان اللہ، سبحان جن اللہ، کے بارے میں انسان گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، جب ان کا یہ عالم ہے محبوب کی بارگاہ میں، ہائے ہائے ہائے، ہم تو 1500 سال کے بعد آنے والے لوگ ہیں، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہمارے ہی بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضور وہ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر مانا، ہائے ہائے ایک قوم وہ آئے گی جو مجھے دیکھے گی بھی نہیں اور سبحان میرے اللہ، لیے اپنی جان دینے کے لیے سبحان تیار ہو اللہ، جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ حضور کمرے کے اندر موجود ہیں اور صحابہ کمرے سے باہر موجود ہیں، اور حضور کو بلانے کے لیے حضور کو آواز دیتے ہیں کہ اے نبی اللہ ہماری بات سنیے، اللہ، میرے مالک کو یہ بھی ادا پسند نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، پسند نہیں ہے۔ اور پھر کیوں یہ پسند نہیں ہے؟ حضرت علامہ ابن کثیر نے یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات لکھی، اخیر کر دیا آپ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ صرف حضور کی زندگی تک محدود نہیں ہے، او ہو، سبحان اللہ، یہ آیت مبارکہ مصطفیٰ کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ یہ آیت مبارکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ واہ، پوچھا گیا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا مصطفیٰ جس طرح پہلے زندہ تھے قبر میں بھی ویسے ہی زندہ سبحان ہے، اللہ، سبحان جیسے اللہ، تب حجرے کے باہر کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا تھا، مصطفیٰ کی لحد اقدس کے پاس آج بھی کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا وہ حکم جو مصطفیٰ کے دور میں اس آیت کے پاک کا تھا قیامت تک کیسے کیسے چلتا ہے گا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دو لوگ اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اے لوگو تمہیں پتا ہے تم کس جگہ پر موجود ہو؟ کہا حضور مسجد نبوی میں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا گھر۔ فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا بات سنو، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں مصطفیٰ کے حجرے کے باہر اونچی آواز میں بولنے کی جرم کی پاداش میں عمر قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا خوبصورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ناموس کے تحفظ کے لیے چیزیں فرمائی، یہاں تک فرما دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم۔ سبحان اللہ، فرمایا تم تب تک کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں مصطفیٰ کے فیصلوں کو من و ان تسلیم مت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جھگڑا کسی کا مگر فیصلہ مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، کہا جو مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا وہ آخر ہے۔ کیوں آخر ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اپنا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اگر مصطفیٰ کے فیصلے کا انکار کیا جائے گا تو وہ اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھتی ہے۔ جناب عمر فاروق نے اس موقع کے اوپر ایک انصاری اور ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، منافق دکھنے میں تو مسلمان تھا، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضور نے اس کا فیصلہ کیا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ صحیح، وہ آیا، اس نے جو منافق تھا اس نے کہا میں یہ فیصلہ معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتا، میں اس فیصلے پہ جو ہے وہ کعب بن اشرف سے دوبارہ فیصلہ کرواؤں گا۔ صحیح، سیدنا عمر فاروق کو پتا چلا، آپ نے تلوار نکالی، اس کے گھر گئے، فرمایا جس کو محمد کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ہاں ناظرین مکرم، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام آشا کا درس دیتا ہے، اسلام آشتی کا پیغام دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے جہاں پر اسلام امن کا علم بلند کرتا ہے اس کے نیچے بدر کا میدان موجود ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، جہاں اسلام امن کا جھنڈا گاڑتا ہے وہاں اس کے نیچے احد کا میدان موجود ہوتا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں اسلام امن کو قائم کرنے کے لیے فدیہ کا آغاز کرتا ہے اس کے نیچے خیبر کا میدان موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھیے گا، اگر اسلام کو صرف امن کے دائرے کے اندر بند کر دیا جائے گا تو پھر ان غزوات کی حریت کو کہاں لے کر جائیں گے جو مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کے ساتھ لڑی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ میں اگلے سوال کی جانب بھی شاہ جی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایک نعت شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد بقیہ سوال کی جانب شاہ جی کی حضور بڑھتے ہیں۔ میں بابر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ کوئی غم پایا بھائی سبحان اللہ کیا انتخاب ہے آپ کا جی سبحان اللہ کوئی غم پایا نسانی تیرا کونین میں ہے ہو کوئی غم پایا کوئی غم پایا نسانی تیرا کونین میں ہے ہو تجھ سا بے سایہ نظر آیا نادارین میں ہے ہو تجھ سا بے تجھ سا بے سایہ نظر آیا نادارین میں ہے این ملتا جو رب سے تو عرب بنتا ہے این ملتا جو رب سے تو عرب بنتا ہے وہ ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عرش اعلیٰ عرش اعلیٰ کبھی اعزاز بڑا ہے تجھ سے عرش اعلیٰ عرش بڑا ہے تجھ سے وہ سلسلہ فیض کا ایسا تیرے نالین میں ہے وہ سلسلہ سو
سلسلہ فیض کا ایسا تیرے نالین میں ہے گر میں آ کے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر گور میں آ کے گور میں آ کے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر وہ پاسداری تیری نسبت کی نکیرین میں ہے عشق سرکار نے ہر غم سے کیا ہے آزاد عشق سرکار نے عشق سرکار نے عشق سرکار نے ہر غم سے کیا ہے آزاد وہ مفلسی میں بھی میری روح بڑی چین میں ہے مفلسی میں مفلسی میں بھی میری روح بڑی چین میں ہے جس کے انوار سے ہے کتب زمانہ روشن جس کے انوار سے جس کے انوار سے ہے کتب زمانہ روشن ہو ہے وہ ہے نور جو حسنین کریمین میں ہے وہ ہے نور وہ جو حسنین کریمین میں ہے ہو کوئی غم ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے عین ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے بابر صاحب سلامتی ہو آپ کی بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت انتخاب اللہ تعالیٰ آپ کے انتخاب اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے قبلہ شاہ جی وقت بہت مختصر ہے ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور تمامی احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت زیادہ سے زیادہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے شاہ جی حضور جاتے جاتے ایک سوال میں جو اب حالات حاضرہ کے عین مطابق ہے حضور کی ذات اقدس پر جو گستاخانہ حملے کیے جا رہے ہیں بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فریضہ ہے ہم کس طریقے سے ان کا دفاع حضور کی ناموز کا دفاع کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے ہماری اوقات ہی کیا ہے جب حضور کی ناموز کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے لیکن بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری غیرت کو کیا گوارا کرنا چاہیے کہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے جی بسم اللہ قبلہ شاہ جی
गुजारिश इस तरह है कि हर चीज़ का कानून और कायदा मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी और अपनी हयात में दे दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर के ज़माने में मैं दो अहादीस नाज़रीन के सामने रखूंगा। एक करावी सरकार अलीउल मुर्तज़ा है और एक करावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। सुभान अल्लाह। गुजारिश इस तरह है कि सरकार अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर के ज़माने में एक औरत थी जो अक्सर व बेशतर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माज़अल्लाह तान किया करती थी। एक दिन और फरमाया कि उसके बेटे दोनों इंतहाई खूबसूरत थे, तो वो अपने बेटों की खूबसूरती को देख के माज़अल्लाह हुजूर के हुस्न पे सुम्मा माज़अल्लाह गुफ्तगू करती थी। तो वो जो उसके खावंद थे वो सहाबी हो गए, उन्होंने बहुत मना किया उसको, लेकिन वो ना मनावे। एक दिन उसके खावंद ने उसके पेट में जो छुरी है वो घोंपी और उसके साथ टेक लगा के बैठ गया कि हत्ता कि वो छुरी जो है उसके जिस्म से आर पार हो गई। अल्लाहु अकबर। अब नाज़रीन अगली बात बड़ी अहम है और वो ये है कि जब हुजूर तक ये खबर पहुंची तो मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए गुस्ताख औरत को कत्ल करने वाले, तेरा ये खून करना रायगां गया। कैसे? फरमाया क्योंकि इसका कोई किसास नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये तुझे माफ कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। किसी कत्ल का किसास माफ नहीं है। ओहो हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी कत्ल का किसास माफ नहीं है, दियत माफ नहीं है, ओहो, देनी पड़ती है। वाह। यहाँ नहीं तो वहां से ही, अल्लाहु जो अकबर। यहाँ बच गया वहां देनी पड़ेगी। मगर मुस्तफा ने फरमाया साहबा सुनो, जो मेरी नामूस के लिए किसी को कत्ल करेगा उस पर किसास भी नहीं है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम मालिक से जब पूछा गया तो इमाम मालिक ने फरमाया जो गुस्ताखी करे उसका सर काट दो। अल्लाहु अकबर। काजूर अगर गुस्ताखी करने वाले का सर न काटा जा सके, फरमाया फिर ऐसी उम्मत को मर जाना चाहिए जो अपने नबी का तहफ्फुज़ न कर अल्लाहु सके। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम शाफई, इमाम इब्ने आबदीन शामी, इमाम इब्ने बताल, इमाम अय्याज मालकी, इमाम अबू सलेमान, इमाम मोहम्मद बिन सहनून अल मगरबी, ये तमाम वो चोटी के इमाम हैं जिन्होंने लिखा है कि हुजूर के गुस्ताख को कत्ल कर दिया जाए। फरमाया और उससे उस गुस्ताख को मुआफ कर देना ये इंसान के बस में रखा ही नहीं है अल्लाह ने। अल्लाहु अकबर। आप उसको माफ कर ही नहीं सकते। वाह। क्यों नहीं माफ कर भाई, सकते? जिम्मा जब अल्लाह ने क्योंकि लिया। जब उसका जिम्मा खुदा वाह, का है, वाह। गुस्ताखी मुस्तफा की है, हाय हाय हाय। मुआफ वो करता है जो जिम्मेदार हो। जिम्मेदार हो। वाह। या शाजी किबला मुआफ करता है किसी का बड़ा। हाँ। जब मुस्तफा से बड़ा कायनात में कोई है हाय ही हाय नहीं हाय। तो कोई माफ वाह, कैसे कर सकता? सुभान अल्लाह। जी सही है। जब वाह, उससे बड़ा सिर्फ खुदा है, वाह, अब ते खुदा का क्या काम वाह, होगा मुस्तफा के मामले वाह, में आए। सुभान और अल्लाह। फिर यहाँ पर मैं एक आखिरी चीज आपके सामने रखता चलूं। हजरत मसअब फरमाते हैं कि फतह मक्का के दिन हुजूर ने सबको आम मुआफी का ऐलान किया। फरमाया सबको मुआफी है, जो फलां के घर जाए उसको भी मुआफी, जो फलां के घर जाए उसको भी मुआफी, सबको मुआफी। फरमाया लेकिन साहबा याद रखो 4 मर्द और 2 औरतें ऐसी हैं कि वो जहां मिले उसको कत्ल कर दो क्योंकि वो मेरे गुस्ताख हैं। अल्लाहु अकबर। यहां तक फरमाया अगर वो लोग काबे के पर्दों में भी छुपे हैं उनको वहां पर कत्ल कर दो। ये हरम तैयबा वो है जहां पे चूंटी को भी कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि फिर इब्ने अख्तल हुजूर को, जो हुजूर का गुस्ताख था, वो सहाबा को, हजरत अम्मार को और हजरत सईद को वो काबे के पर्दों में मिला। हजरत सईद ने उसको काबे के पर्दे में कत्ल किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मुकर्रम, वो लम्हा सोचिए कि जिस वक्त वो नबी आप रहमत का दर्स देते हैं, बिस्मिल्लाह 100 दफा दीजिए, 1000 दफा दीजिए, मेरा मुस्तफा रहमतुल्लिल आलमीन है। वाह, बेशक। तमाम कायनात के लिए है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ पर ये चीज जरूरी क्यों हुई
کیوں فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردوں میں بھی ملے تو ان کو مار دیا جائے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے والے بچ جاتے تو اسلام کا یہ رخ روشن جو ہے اس کو داغدار کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ آخری دین ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور میں نے اپنے مصطفیٰ کو ویسا ہی بنایا جیسا میں نے چاہا، جیسا مصطفیٰ نے خود چاہا۔ سبحان اللہ، جب اللہ کے چاہنے میں عیب نہیں ہے تو کوئی یاد کر کے جائے گا کہاں پر؟ سبحان اللہ، سبحان تمام اکابرین امت اس چیز پر متفق ہیں۔ یہاں تک آخری ایک چیز عرض کر کے میں حضرات آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ لہب بن ابو لہب جو حضور کے بارے میں اکثر و بیشتر گستاخی کیا کرتا تھا، میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اے میرے مالک، اے الہی اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط فرما۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان کو مسلط کرنے کی دعا کیوں نہ فرمائی؟ حضور یہ بتانا چاہتے تھے وہ انسان موذی جانور سے بھی بدتر ہے جس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کو ختم کرنے کے لیے اے محبوب درندہ ہوتا کون ہے؟ جو موذی ہوتا ہے، جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ فرمایا ہاں یہ درندہ ضرور ہے مگر یہ اس انسان سے بہتر ہے جس کو مصطفیٰ کی پہچان نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور پھر صحابہ لکھتے ہیں کہ شام کے ایک سفر کے دوران واللہ بن ابو لہب جب جا رہا تھا تو اس کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، اس بھیڑیے نے حملہ کر کے اس کو واصل کیا۔ یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے، ہر وہ انسان قرآن کی نص میں شر الدواب ہے، جانوروں سے بدتر ہے جس کو مصطفیٰ کے دین کا حیا نہیں اور مصطفیٰ کا حیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی ایک بات بالکل واضح ہے اکابرین امت کے تحت کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں اب جاتے جاتے ایک بات ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو مانا کس کی زبان سے ہے؟ واہ، جب مانا ہی مصطفیٰ کی زبان سے ہے۔ ارے جاہلو، جس بے عیب خدا کے ہونے کا یقین کر رہے ہو سوچو تو صحیح اس کی زبان خود کتنی بے عیب بھائی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بے عیب ذات کے ہونے کا اقرار کر رہے ہو، واہ۔ جس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے وہ کتنا صادق اور امین، اس کی ذات کتنی سبحان بے عیب اللہ۔ ہوگی کہ جس کی زبان پر اعتماد کر کے سبحان یہ اللہ، بات کر رہے ہو۔ سبحان اگر ہم حضور کے گستاخ کو معاذ اللہ اپنانا شروع کر دیں، اس کو معاف کرنا شروع کر دیں، بتاؤ آج یہ حضور تک پہنچنے والی گستاخی کل خدا تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی ذات، آپ کی صفات ہمارے اوپر یہ حق رکھتی ہیں کہ ہم اپنے جان، مال، اولاد ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کریں۔ اور جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا، قرآن کریم نے واضح فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو ساتھ ہیں یہ بہت رحم دل بھی ہیں اور یہ بہت جو ہیں وہ شدید بھی ہیں۔ رحم دل کس پہ ہیں، شدید کس پہ ہیں؟ حضرت اقبال نے اس کا بڑا آسان ترجمہ فرمایا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ فرمایا ہم مومن جب مصطفیٰ کے غلاموں میں بیٹھتے ہیں تو ہم سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن۔ فرمایا جب مصطفیٰ کا گستاخ سامنے آئے گا تو پھر ہم سے زیادہ قوی اور مضبوط اور سیسا پلائی دیوار کوئی نہیں ہو سکتا، اور جب مصطفیٰ کا حبدار سامنے آئے گا تو ہم سے زیادہ پھولوں کی نرم سیج اس کے لیے سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بہت خوبصورت انداز کے اندر قبلہ سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی تحفظ ناموس رسالت کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں قبلہ سیدی کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے اس بزم کے لیے تشریف لے کے آئے۔ میں بہت مشکور ہوں بابر نقشبندی صاحب کا کہ آپ بھی اس بزم کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آخر میں چند اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے اجازت لیتا چل رہا ہوں۔ جو شخص یہاں زیرک و دانا و ذہین ہے وہ ماننے والا ہے نہ کہ چین بجبی ہے، وہ ماننے والا ہے نہ کہ چین بجبی ہے۔ مکہ کے کرم سے ہیں سماوات یہ قائم، مکہ کے کرم سے ہیں سماوات یہ قائم، طیبہ کے سہارے ہے کھڑی جتنی زمین ہے، طیبہ کے سہارے ہے کھڑی جتنی زمین ہے۔ اور شاگرد محمد ہے تو استاد ہے جبریل، شاگرد محمد ہے تو استاد ہے جبریل، وہ عرش پہ پہنچے ہیں یہ بس سدرہ نشیں ہے، وہ عرش پہ پہنچے ہیں یہ بس سدرہ نشیں ہے۔ اور واللیل ہے زلفیں تو علم نشرہ ہے سینہ، واللیل ہے زلفیں تو علم